آپ کو میں نے پڑھا دیا تھا سرائنم. ہاں ہاں یہ لاسٹ آپ فرمایا تھا. اور اچھا ٹھیک ہے, رحم کے گرنے کا سوزش اس کی. ہاں مگر اس میں ایک اور چیز بھی ہے. یہ نہیں فرمایا. ٹھیک ہے شروع ہے. جی اچھا, رحم سارا حصہ یہ جو ہے اس کا ریپروڈکشن سے تعلق ہے, وہ ڈھیلا ہو کے نیچے کی طرف بوجھ بنتا ہے اور پرولیپس بھی ہو جاتا ہے اس سے, اور اس میں بلیڈنگ کا جو میں بتا چکا نا, اسپرٹس میں کبھی کبھی وقفے کے بعد ہوتی ہے. یہی نقشہ فاسفورس میں بھی ملتا ہے, مگر بالکل ایسا نہیں. فاسفورس میں بھی رحم کے نیچے گر کے اور سارا مسکولر سسٹم جو نظام ہے عضلات کا سنبھالتا ہے وہ ڈھیلا پڑ جائے, اس کی جو بد اثرات ہونے چاہیے وہ ہوتے ہیں. لیکن فاسفورس میں ایک بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے نسبتاً, اور سرخ بلیڈنگ ہوتی ہے بالکل, اسپرٹس میں نہیں ہوتی. اس میں معلوم ہوتا ہے رکتی ہے پھر ہوتی ہے پھر رکتی ہے, اور اس کی بلیڈنگ کی طرف سے اور فاسفورس کی دوسری علامتوں کے ساتھ اس کا فرق کیا جا سکتا ہے. مگر ہے بہت ضروری اس چیز کو وقت پہ سنبھالنا. ابھی چند دنوں میں جرمنی سے ایک رپورٹ ملی تھی کہ کسی کو اس طرح تکلیف ہے, میں نے اس کا تجویز کیا, اللہ کے فضل سے دوسرے دن ہی رپورٹ آ گئی کہ ایک دم سنبھل گئی ہے طبیعت ماشاء اللہ. وقت کے اوپر چیز زیادہ آ جائے تو کام آتی ہے. اس میں جو طبی خواہشات ہوتی ہیں, بعض دفعہ کھانے میں بھی یا ہر قسم کی طبی خواہشات میں بعض لوگوں کو ان نیچرلی مزہ ختم ہو جاتا ہے, اور اس پہ ویسے کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. تو ایسی کیفیات میں کوئی گہری کوئی چیز ایسی کام کر رہی ہے جس سے خواہشات اور لذات پر اثر پڑتا ہے. اس میں سرائنم بہت اچھی دوا ہے. گریفائٹس میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے بعض صورتوں میں, اور سرائنم میں بالخصوص اس کا بخار عجیب ہے کہ ویسے میں نے بتایا تھا نا خشک دوا ہے اور سرد دوا ہے, یعنی مریض سردی محسوس کرتا ہے, لیکن بخار میں بے حد تپتا ہے, اور اس کے جو خشکی کی بجائے گیلا ہوتا ہے مریض ہمیشہ, یہاں تک کہ جو جسم سے باہر اوپر سر کا حصہ ہے وہ تو خشک دکھائی دے گا اور بہت گرم ہوگا, لیکن اگر اٹھا کر دیکھیں تو اندر سے بھاپ سی نکلے گی, یعنی پسینہ بخار میں جاری ہے مگر ریلیف نہیں دے رہا. اور ایک مستقل ایک صورت ہے جو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ گرم پسینہ آتا ہے بجائے اس کے اڑے اور ٹھنڈا کرے, اور اندر لگتا ہے جیسا بھاپ دی ہوئی ہے کسی کو. تو یہ خاص فیچر ہے اس کا سرائنم کا, جو یاد رہے تو وقت کے اوپر کام آتا ہے. بخار تو ہر قسم کے ہیں اس میں, مگر بخار کا یہ جو خاص انداز ہے یہ یاد رکھنا چاہیے. اسال میں اس کی علامتیں بعض توجہ طلب ہیں. ایک تو یہ کوئی ہوا کے لحاظ سے یہ دوا ایلو سے پیچھے نہیں ہے, اور چائنا اور ایلو اور نکس ماسکیٹا یہ تینوں افارے کے لحاظ سے یاد آ جاتی ہیں سرائنم کے افارے میں. بے حد ہوا پیدا ہوتی ہے جب اسال ہوں تو سارا پیٹ ہوا سے بھر جاتا ہے. لیکن چائنا کی اور اس کی پہچان بہت نمایاں ہے. چائنا میں بدبو نہیں ہوتی اکثر, لیکن اس میں بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے. چائنا کی طرح ہی اس میں کنٹرول نہیں رہتا, اور اس پہلو سے سلفر سے مشابہ ہے. سلفر کی علامتوں میں ایک بات پتہ نہیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ نہیں, مگر اس کو دیکھ کر یاد آ گئی ہے کہ سلفر میں جب اسہال لگتے ہیں تو
تو مریض سے برداشت نہیں ہوتا، اگر فوری طور پر کوئی جگہ نہ مل جائے تو وہ اپنے کپڑوں میں اسہال کر دے گا. اور بعض دفعہ وہ بچوں کو ایسا مرض لگتا ہے تو سرائنم میں اس کا نقشہ یہ سمجھیں کہ وہ چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ اسہال ان کے نکلتے ہی رہتے ہیں، اور مائیں مارتی ہیں ایسے بچوں کو، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں. ان کو ماؤں کا قصور ہے، انہوں نے سرائنم کیوں نہیں پڑھا. سرائنم دیں تو ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. اور سرائنم کی یہ جو رجحان ہے یہ اتنا اس میں نمایاں ہے کہ بعض دفعہ سخت سٹولز بھی جو گولے دار قبض والے اجابت ہوتی ہے وہ بھی بغیر اس کے احساس کے بچے سے کہیں کہیں نکلتے رہتے ہیں. اب اس میں وہ جان کے نہیں کرتا، وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جو مسلز ہیں جو سنبھالنے والے ان میں کوئی کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور بغیر علم کے از خود وہ بہ جاتی ہے چیز، اور سخت اجازت بھی ڈھلک جاتی ہے خود بخود. یہ سرائنم کی خاص علامت ہے، اور اس کو آپ اس کمزوری سے ملا کے پڑھیں جو میں منسز کی ریم کی بتائی تھی تو ساری تصویر آ جاتی ہے. آگے پیچھے ہر طرف اعضاء ڈھیلے ہو کر نیچے کی طرف لٹکتے ہیں، اور ایک قسم کا نیم فالج سا ہو جاتا ہے. ان سفنکسٹر جو کنٹرول کرنے والے مسل ہیں، سرکولر مسلز، ان میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. لیکن حضور اس میں سلفر میں سخت سٹول نہیں ہوگا. کیا سلفر میں سخت سٹول نہیں ہوگا؟ کیا نہیں ہوگا؟ مطلب جب آپ نے بتایا نا اس نہیں، میں سلفر میں جب اسہال ہوں تو پھر یہ ارجنگ ہے، لیکن سخت سٹول نہیں ہوگا. از خود نہیں نکلتا. اور اس کا اس کی جو ارجنگ ہے وہ پریشر کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی مسکولر کمزوری یا جو چکر والے مسل سفنکسٹرز ہیں جو روکتے ہیں چیز کو، ان کے کسی قسم کی فارجی علامت کی وجہ سے نہیں ہوتا. اس کا اچانک دباؤ بڑا تیز ڈیولپ ہوتا ہے اور ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. یہ چیز جو ہے لا علمی میں گویا بغیر خاص دباؤ کے بھی، یہ ایک اور دوا میں آپ کو بتائی تھی میں نے، اینٹیمونیم کروڈ، ہارڈ سٹول اور پیچش اس قسم کی کہ سٹول کے اندر نہیں ہے، اس کے ارد گرد لپٹا ہوا خون. اور بڑے آدمیوں میں بھی، یہاں تو بچوں کے ذکر کر رہا تھا، بڑے آدمیوں میں بھی بعض دفعہ بعض بیماری ہوتی ہے کہ چلتے پھرتے ہارڈ سٹول بھی نکلتا رہتا ہے. اور ایک بہت پرانی زمانے کی بات ہے، ایک خاتون تھیں جو باہر سے آئی تھی کسی ملک سے، ان میں یہ بیماری تھی، اور ہم بچے کے طور پر یادداشت پہ اس لیے اثر ہے کہ حیران ہو جاتے تھے کہ ہو کیا رہا ہے. کہیں سے گزرتی تھی وہ تو کچھ نہ کچھ سخت ٹکڑا حجابت کا گرا ہوتا تھا. تو اس وقت تو کبھی سمجھ نہیں یہ ہو کیسے سکتا ہے، لیکن اب جب یہ بعد میں ہومیوپیتھی کتابیں پڑھی تو سمجھ آئی کہ ان بیچاروں کا قصور نہیں ہوتا، ان کو علم بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ نیچے ہے اور اپنے بوجھ سے خود بخود نیچے آ جاتا ہے. پیشاب میں بھی یہ علامت میں نے آپ کو بتائی تھی، لیکن ایک فرق کے ساتھ وہ پوری طرح سمجھنا ضروری ہے. اس میں پیشاب جب آدمی کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد پھر، اور از خود نہیں بہتا، یہ علامت اس سے مختلف ہے. لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی آیا ہے اس کو نکالنے کی خواہش زیادہ تیز ہو گئی ہے. اس لیے یوں لگتا ہے بعض دفعہ کہ ساتھ ساتھ بنتا ہے، ساتھ ساتھ مریض پیشاب کے لیے جاتا ہے. یہ ذیابیطس نہیں ہے بلکہ دوسری کمزوری ہے. ہو سکتا ہے مثانے کی سوزش ہو، جس طرح رحم کی سوزش ہے. مثانے کی سوزش ہو سکتی ہے، اس سے بھی ہوتا ہے، مگر مثانے کی سوزش میں اور بھی بہت سی دواؤں میں ہے، لیکن یہ اس کا خاصہ ہے. لیکن ایک اور چیز اس میں جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ پروسٹیٹ کی علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. پروسٹیٹ کی علامتیں جب پائی جائیں اس کے پیشاب میں تو یہ کیوریٹو ہے، ارلی سٹیج پر اس کو کنٹرول کرتا ہے.
प्रोस्टेट के कैंसर में भी इस पर गौर करना चाहिए सुराइनम पर। लेकिन मैंने जो सबसे मौसर दवा देखी है वो सिलीशिया 1,00,000, वो काफ़ी, मैं करीबन गुज़श्ता 2-3 साल के अंदर, चंद साल के अंदर, मेरा ख्याल है कुछ 5-6 मरीज ऐसे होंगे जिनको मैं दे चुका हूँ। और वो बाद सूरतों में तो डॉक्टरों ने कहा कि वो उसका असर ही कोई नहीं रहा बाकी, और बाद सूरतों में काफ़ी इंतहा तक आगे पहुँचने के बावजूद गैर मामूली तौर पर रिवर्सल हुआ है। मैं कहा अमीर साहब हॉलैंड से पता करना उनके वालिद साहब का अब क्या हाल है। उनकी तरफ से भी हैरत अंगेज रिपोर्ट आई थी। खुदा करे कि ऐसा जारी रहे। उनके वालिद की उम्र काफ़ी बड़ी है, अमीर साहब हॉलैंड के, और मुझे दोबारा रिपोर्ट नहीं है इसलिए मुझे फिक्र है, अल्लाह करे कि ये असर कायम रहा हो। लेकिन जो पहला असर था वो तो हैरत अंगेज था। उन्होंने मुझे लिखा कि वालिद साहब, उम्मीद है वो इसको बुरा नहीं मनाएंगे इस जिक्र को नाम लेकर। नाम तो मैंने इसलिए लिया है कि दुआ की तहरीक हो, ख़ासतौर पर इसमें अमीर साहब हैं, लोगों का उनसे ताल्लुक़ है। तो बात यह है कि उनका ख़त मिला कि मेरे वालिद हॉस्पिटल में दाखिल हैं, प्रोस्टेट का कैंसर तशख़ीस हो चुका है, और इतनी गिर गई है हालत कि उनको अपनी ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं रही, और वो बस अब जुदाई की बातें कर रहे हैं। कोई होम्योपैथिक दवाई ऐसी है जो इसमें काम आ सके। मैंने उनको कहा कि सिलेशिया की 1,00,000 की ताकत दें और फिर मुझे चंद दिन के बाद रिपोर्ट करें। चंद दिन के बाद उनकी रिपोर्ट मिली कि उनकी पहले तो नफ्सियाती कैफियत बदली है, फौरी तौर पर वो बेहतर महसूस किया, खाना पीना छोड़ बैठे थे, खाना पीना को मांगना शुरू कर दिया, तबीयत बेहतर हुई। जब चेक कराया तो पता चला कि कैंसर ने आगे बढ़ना बंद कर दिया है, और पहले से कुछ हालत बेहतर है। डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक न सिर्फ यह कि मर्ज आगे बढ़ना बंद हुआ है, बल्कि पहले से कुछ हालत बेहतर हो गई है। ये जो सूरत है ये और भी कई मरीजों में मैं देख चुका हूँ, और चूंकि ये कैंसर बहुत ख़तरनाक है प्रोस्टेट का, और गालिबन एलोपैथिक में इसको लाइलाज समझा जाता है। रेडिएशन वगैरह करते हैं मगर फजूल मुसीबत ही है मेरी। इसलिए मैं बता रहा हूँ अभी कि बाकी अहमदी भी जहाँ जहाँ भी हो तजुर्बा करके देखें, रिकॉर्ड करें केस की हिस्ट्री, एलोपैथिक तरीक पर उसकी तशख़ीस मुअय्यन कर लें, शक पर न रहें, और फिर अगर वाकई सिलीशिया में अल्लाह के फजल से ये बात है तो फ़ायदा उठाना चाहिए दुनिया को। लेकिन सुराइनम की बाद इलामतों से मुझे ये लगता है कि ये भी प्रोस्टेट के कैंसर में मुफीद हो सकता है। इसलिए अगर सिलीशिया काम ना करे या कुछ काम करके छोड़ दे तो दूसरी दवा जो पेश नज़र होनी चाहिए वो सुराइनम है। हुजूर, ये 1,00,000 की ताकत जो है आमतौर पे रिपीट कब कर सकते हैं? ये तो मुनहसिर है इस बात पर कि मरीज क्या तकाजे कर रहा है, मरज उसका, यानी अगर फ़ायदा हो और कुछ देर के बाद रुक जाए, चाहे दूसरे दिन ही रुक जाए, तो थोड़ा वक्फा देखकर एक दफ़ा रिपीट की जा सकती है। और अगर फ़ायदा जारी है तो बेवजह रिपीट नहीं करनी चाहिए। कैंसर में मैंने पहले तो मैं 3 हफ्ते का अमूमन कहा करता था, फिर मैंने महसूस किया कि ज़्यादा लंबा है, कैंसर को बाद जल्दी दोबारा इम्पिट्स चाहिए उसको ठीक करने के लिए, तो आमतौर पर 1 हफ्ते के 2-3 खुराकें मैं दे देता हूँ। और सिलीशिया को बिलअमूम इतनी जल्दी रिपीट नहीं करना चाहिए। 1-2 महीने के बाद जो लंबे केसेस हैं ना आहिस्ता जिनमें इंतज़ार हो सकता है, उनमें मेरा ख्याल है 2-3 महीने में एक दफ़ा काफ़ी होती है। लेकिन जहाँ मर्ज की रफ्तार तेज़ हो चुकी हो, अगरचे वो क्रॉनिक हो, आखिरी लम्हों में दाखिल हो और तेज़ हो जाए, वहाँ आप इंतज़ार कर ही नहीं सकते, और वहाँ रेपिटेशन नुकसान नहीं पहुँचाती। मुझे बाज़ ख़त मिले हैं कि हम घबरा गए हैं, आपने सिलीशिया के मुतालिक ये कह दिया, कालीफास के मुतालिक ये कह दिया।
تو ہم تو یہ دوائی بڑی دیر سے لے رہے ہیں، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے ہیں، ہمیں اس کا ہومیوپیتھی کلاس میں جواب دیں کہ کیا یہ کھا سکتے ہیں مسلسل. اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک مرض موجود ہو، علامتیں ہوں اور یہ تسلی ہو کہ ان علامتوں میں کوئی دوا کام کر رہی ہے، تو اس کی ریپیٹیشن اس وقت تک جب تک مرض کا مطالبہ ہے کبھی وہ بیماریاں پیدا نہیں کرتی جو میں نے جس کو ہائپر میڈیکیشن کہا جا سکے. میڈیکیشن زیادہ ہونے سے جو علامتیں پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ سلیشیا کی بعض یا اس کا کالیفاس کے متعلق میں نے بتایا تھا، اگر مریض طلب کر رہا ہے تو پھر دیں بے شک، لیکن ایلوپیتھک ڈاکٹروں کے لیے تو آسانی ہے، وہ ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں، اور انگلستان وغیرہ میں تو ہر مریض کو یہ سہولت ہے. تو جس کو بھی شک ہو وہ اپنی بلڈ کیمسٹری کروا لے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. بالکل بلڈ کیمسٹری میں وہ صاف نظر آ جائے گا کہ اس کے جو 12 سالٹس ہیں ان کی آپس میں کیا نسبت ہے. ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نرم قبض اور نرم اجابت، پسٹلہ کا بتایا تھا نا میں نے آپ کو، اس میں بھی نرم اجابت ہوتی ہے. قبض اس کی خشک ڈرائی بڑی کچھ برائمنیا سے گریفائٹ سے ملتی ہوئی پائی جاتی ہے، لیکن اس میں ایک اور چیز ہے، وہاں پلسٹیلا میں قبض ہے اور نرم اجابت یعنی پیسٹی سی، لیکن اس کو ایکسپیل کرنے میں دقت نہیں ہوتی. وہ 2-3 دفعہ اجابت کے لیے آدمی جائے گا، جتنی بھی ہے وہ ایک سٹول اس کا وہ نکل جائے گا. لیکن اس کا فرق یہ ہے کہ سولائنم میں سافٹ اجابت ہونے کے باوجود اس کو نکالنے میں دقت محسوس ہوتی ہے اور زور لگانا پڑتا ہے سافٹ ہونے کے باوجود. تو یہ نقشہ وہی ہے کہ ارد گرد پیتھالوجی سے علامات ہیں اور تحریک ہوتی ہے، لیکن پھر پوری طرح نکالا نہیں جا سکتا. یہ نرم اجابت میں جو انخلاء ذرا مشکل ہو، اس میں ایلومینا چائنا اور نکس ماسکیٹا بھی اس کے مشابہ ہیں. ہوائیں بھی ان میں پائی جاتی ہیں اور نرم اجابت کے باوجود نکالنے میں کچھ دقت پیش آئے تو ان کو بھی سوچا جا سکتا ہے. افارا اس کا میں نے بتایا تھا ایلومینا چائنا وغیرہ سے ملتا ہے، اور ایلو اس میں افارے کے لحاظ سے ایک بہت زیادہ ہوا پیدا کرنے والی دوا ہے. پہلے میں پڑھا چکا ہوں نا آپ کو ایلو، آغاز میں نہیں پڑھائی تھی ایلو کے متعلق کیا بتایا ہوا ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک پڑھائی ہوئی ہے، پوری طرح پڑھائی ہوئی ہے، اور ہوا کا اس کا پاکٹ کہاں بنتا ہے سب کچھ بتا چکا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ اس میں ایک اور بات پائی جاتی ہے کہ سٹولز جو اسہال ہیں ان کے اندر غیر ہضم شدہ غذا اسی طرح نکلاتی ہے. پانی ہونے کے باوجود، واٹری سٹول ہونے کے باوجود بیچ میں ٹکڑے، مطلب سبزی کوئی کھائی ہے کوئی چیز ہو تو اسی طرح ثابت کے ثابت ٹکڑے جن پر تیزاب نے یا معدے کے فلوئڈ نے کوئی اثر نہیں کیا، یہ علامت بھی اس میں ملتی ہے. یہ اور کن دواؤں میں ہے؟ لائکوپوڈیم میں مجھے پتہ نہیں، یاد نہیں. لائکوپوڈیم اور ایلو کی ایک مشابہت آپ کو بتائی تھی میں نے، وہ یاد ہے کسی کو؟ کیا تھی؟ سی فوڈ کون سا؟ آئسٹر، ایگزیکٹلی. ماشاء اللہ یہ بہت ہوشیار چل رہی ہے کلاس میں. آفتاب خان سے ڈاکٹر چودھری آفتاب صاحب ہے نا اذان دینے والے، ان کی بیٹی ہے اور اکثر جواب میں بڑی جلدی صحیح جواب دیتی ہے ماشاء اللہ. تو سی فوڈ میں یہ دو جو چیزیں ہیں نا، خاص طور پر آئسٹر، ایک چیز آئسٹر، اس میں ایلو اور لائکوپوڈیم بہت مشابہ ہیں، لیکن کوئی فرق ہے اس میں؟ ان کی مشابہت کے باوجود کوئی فرق ہے آپس میں؟ کیا ہے؟
पेट के निचले हिस्से में मरोड़ उठता है, हम्म? आपने बताया कि आपस में इस तरह मिलती है कि पेट के निचले हिस्से में मरोड़ उठता है इसका। नहीं, वो तो और बात है। मैं इस अस्टर के मामले में, अस्टर का तर्जुमा क्या है उर्दू में? हाँ? उर्दू में शल। क्या? बर्मशल है? घूंगा? वहाँ मिलती जुलती घूंगे तो हर किस्म की ऐसी चीजें जिनके ऊपर एक वो खोल से चला हो सब, उनको कहते हैं। लेकिन ऑयस्टर के लिए खसूसी नाम मेरा ख्याल है उर्दू में नहीं मिलता, क्योंकि उर्दू दान तबकों में ऑयस्टर आशनाई नहीं है, उन इलाकों में खाया ही नहीं जाता। ये उल्टी में भी इस्तेमाल होती है ये दवा, एलोडी है, आपने बताया साल लगे और उल्टी पै और इकट्ठे आ रहे हों, जी। हाँ वो ठीक है। नहीं, मैं और बात कहना चाहता था, आमतौर पर ऑयस्टर से एलर्जी लोगों को नहीं होती, लेकिन लाइकोपोडियम को हर मौसम में, किसी मौसम में भी ऑयस्टर खाए मरीज तो उसको फौरन वो तकलीफ हो जाती है। एलो में ये बात है कि अगर गर्म मौसम में खाया जाए तो फिर तकलीफ होती है, आम मौसम में नहीं होती। बस ये थोड़ा सा फर्क है। अगर गर्मियों में हो तो खा ये दें खा वो दें, दोनों काम है। दोनों में से कोई काम करेगी। लेकिन अगर सर्दियों में हो तो फिर एलो काम नहीं करेगी। वो गर्मी की दवा है जिसको गर्मी में तकलीफें बढ़ती हैं, यानी खासतौर पर यह तकलीफ। सुरानों के दिल के मतलब भी बयान कर चुका हूं मैं। नहीं हुआ। दिल के टॉनिक के तौर पर मेरा ख्याल है जो ऐसे मरीज हों जिनका दिल के मसल्स कमजोर हो गए हों और कई किस्म की और उससे मुतल्लिक मिलती जुलती बीमारियां हों, हरकत से फौरन सांस चढ़ता है। दर्द से ज्यादा इसमें जो सांस की तकलीफें हैं वो नुमायां तौर पर पाई जाती हैं। तो सोलाइनम ऐसे मरीज को बहुत फायदा पहुंचाता है। दूसरा इलाज बेशक करें आप साथ, लेकिन सोलाइनम की कभी कभी खुराक मरीज को दे दी जाए तो उसको रिकवरी में मदद देता है। इसकी जो टेक्निकल है उसकी तकलीफों के नाम दिल के, वो डॉक्टर जो हमारे बैठे हैं उनको ज्यादा वाज़ेह समझ आ जाएगा, उनकी मदद से हम सब भी समझ लेंगे। पेल्पिटेशन तो मैंने कहा फ्रॉम द लीस्ट एक्सर्शन, ठीक है। और बार बार लेटने को दिल चाहता है और लेटने के बाद तकलीफ में नुमाया फर्क पड़ जाता है। बार दिल के मरीजों को जो लेटने के बाद भी दिल तकलीफ जारी रहती है, लेकिन इसका हरकत से बहुत ताल्लुक है। इस हरकत के साथ दिल की धड़कन का तेज होना या सांस का उखड़ना, ये और किस दवा में पाया जाता है, ये किस किस दवा में पाया जाता है? आर्सेनिक और क्या, कोका। आर्सेनिक और कोको में हरकत के साथ नफ्स, सांस का बिगड़ना और उखड़ना, खास तौर पर अगर चढ़ाई हो, लेकिन अगर हरकत ना भी हो और ऊंचे मकामात पे चले जाएं तो आर्सेनिक और कोका में फिर भी सांस चढ़ जाता है। इसलिए इसका ताल्लुक हवा की लताफत से और ऑक्सीजन की कमी से मालूम होता है, महज हरकत से नहीं। हरकत में जितना तेजी से इसको ऑक्सीजन चाहिए उसकी वजह से सांस खुद ब खुद बढ़ेगा, लेकिन पहाड़ों पर जाकर हरकत ना भी करें तो ये दोनों मरीजों में सांस उखड़ता है और तंगी महसूस होती है। और ऊपर चढ़ने में, सीढ़ियां चढ़ने में भी बिलअमूम इनमें तंगी महसूस करते हैं। ये वो एफर्ट की वजह से, वो सोलाइनम में भी मुश्तरक है। एक और दवा में बहुत नुमाया है, वो क्या है, मैं पढ़ा चुका हूं आपको, कैलकेरिया कार्ब, ठीक है। अच्छा, ये दवाएं
बीमारियां क्या क्या हैं? कार्डियक मर्मर्स ऑफ आइदर साइड, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल की होती हैं मर्मर्स, दोनों साइड पे हो सकती है हाँ। जी। दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं, तो ये भी कहते हैं दोनों तरफ मर्मर्स हो सकती हैं। मर्मर्स पे छोटा सा लेक्चर दें, क्या हो, किस तरह होती हैं? माइट्रल रिगर्जिटेंट मर्मर, रिगर्जिटेंट जी, रिगर्गी या रिगर्जी? रिगर्जी रिगर्जिटेंट, राइट। जी। अब बताएं जी। हुजूर ये जो वेल्व्स होते हैं, जो एक खून 4 हिस्से होते हाँ, हैं, ठीक है, उसमें से एक हिस्से में से दूसरे हिस्से में जाने के बाद वो वेल्व बंद हो जाता है। ठीक है। तो जब ये पूरी तरह बंद ना हो और कुछ सिरक के वापस जाए, तो वापस उसको उसकी आवाज जो ससराहट सी महसूस होती उससे है, मरमर वो आवाज पैदा उसको तो होती है, मर्मर कहते हैं। तो उससे वो गर्जिटेशन क्या होती है? वापस जाना। अच्छा, जी, रिगर्जिटेशन, जी। समझ गया। उसका फिसल कर खून का वापस जब कुछ जाता थोड़ा है सा वापस जाता है, पूरा इधर वाल में उसको बंद नहीं किया। बंद नहीं होता जी, प्रेशर जो काफी डेवलप होता है, बिल्कुल जी, वो मतलब मतलब वैल्व कमजोर हुआ है, मसल कमजोर हुआ है, जी जी उस प्रेशर के बाद कुछ खून वापस भी निकल जाता है। जी। ठीक है। अच्छा, एक तो ये है, इसका मैं जो अंदाजा लगाया था वो ठीक है फिर, कि इसका ताल्लुक अमूमन दिल के मसल की कमजोरी से है, ठीक है और ये सारे निजाम में मौजूद है। देखा आपने, जी, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल सुराने में ये बात पाई जाती है। ठीक। दूसरी चीज है स्टिचिंग पेन, बेटर लाइंग डाउन। लेटने से आराम। स्टिचिंग पेन जो होती हैं इसमें, जिस तरह चुटकी भरी हो या सिलाई का तोपा कहते हैं ना पंजाबी में, तोपा भरना, टांका लगाया हो, जी, उस किस्म की होती हैं पेन्स। लेटने से फिर आराम आ जाता है। ठीक। पेरिकार्डाइटिस जी ऑफ रूमेटिक ऑरिजिन। जी पेरिकार्डाइटिस जो उसके इर्द गिर्द झिल्ली होती है दिल के गिर्द, जी, उसमें सोजिश, पेरिकार्डियम उसे हाँ, कहते हैं हाँ, ना हाँ। जी। उसमें सोजिश। आइटिस का मतलब सोजिश। जी, जी तो ये कहते हैं कि अगर इसका रोमेटिक ऑरिजिन हो फिर ये मुफीद है। जी रोमेटिक ऑरिजिन से हो जाती है ना? जी, वो कहते हैं कि रूमेटिक फीवर जो है, इट लिक्स द नीज बाइट्स द हार्ट। ठीक है। तो ये होती यहाँ हाँ, ये बीमारी हमारे जी, है, लेकिन वो कहते हैं तब बाइट करता है अगर इसको जब गंदे नाली को साफ करके गुचोल मुचोल दें ठीक तो गंदा मादा बह जाता है दोबारा पानी में। ठीक। तो होम्योपैथिक डॉक्टर ये इल्जाम लगाते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स पे जी जी, कि वो जब जॉइंट्स को ठीक करते हैं तो उधर जाता है। तो वो खून में तेजाबी मादे और फासिद मादे मिलकर उसके वेल्व्स को करोड कर जाते हैं। ठीक ये उनकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक इसलिए जब इसको हम कहते हैं रोमेटिक ऑरिजिन, तो ये मुराद है ठीक। कि जहाँ बैठे थे वहाँ इस तरह इलाज होना चाहिए था कि वो निकलें बाहर, ठीक। जॉइंट से अलग हों मगर निकलें। अगर निकलें नहीं पेशाब में या पसीने में तो उनका जो दर्जा है ऊंचा होकर खून में उनकी निस्बत बढ़कर वो नुकसान पहुंचा देते हैं। तो होम्योपैथी डॉक्टर फिर ये हिस्ट्री लेने में देखेगा क्या या उनको घुटने की तकलीफ तो नहीं हुई थी क्या? जिसके बाद हुआ है ये? वो तो नजर आ जाता है फौरन। जी, पहले वो मरीज के अक्सर तो मरीज ऐसे होते हैं जो आते रहते हैं ठीक और उनमें पता लग जाता है, ठीक है। और अगर ना हो तो हिस्ट्री लेते वक्त पता लग जाता है। आमतौर पर हिस्ट्री लेते वक्त होम्योपैथिक डॉक्टर ये सवाल करता है इससे पहले तुम्हें क्या क्या सख्त बीमारियां हुई हैं, कभी बचपन में भी हुई हों, उनका भी वो जिक्र नोट करता है। ठीक। जो असल मुनासिब तरीका वो यही है, अगर वक्त की कमी की वजह से भी ना करे। डस्की फेस, बेस्ड लुक, वीक, इरेगुलर एंड रैपिड पल्स। इरेगुलर भी हो जाती है, इसका मतलब कुछ हार्ट मिस करती होगी कहीं ना कहीं। अच्छा, ये तो सुराइनम इख्तिताम को पहुंचा। अब दूसरी दवा शुरू करने से पहले मैं कुछ मुतफर्रक बातें पढ़ी हुई मेरे पास बयान करने वाली, वो आपके सामने रखने लगा। एक तो खत यही था, कालीफॉस कैल्केरियोफॉस सिलीशिया आपने रिलीज की थी, ये मैं खा रही हूँ, और अब जो लेक्चर सुना है कालीफॉस वाला तो डर गई हूँ, मेरे लिए क्या करना चाहिए। मुझे 1 महीना मैंने खाया है, तो इससे कोई नुकसान नहीं इनको होगा इंशाल्लाह, मगर इस वक्त छोड़ दें इसको, क्योंकि
جس مرض کے لیے دیا تھا اس کو فائدہ بھی نہیں ہوا. اس لیے ایک مہینے میں تو نقصان نہیں ہوتا، لیکن اگر بے وجہ کھائی جائے تو نقصان ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی نسخہ میرا جو ہفتہ 10 دن کے اندر نمایاں طور پر فائدہ شروع کرتا ہوا محسوس نہ ہو، مکمل دیر میں ہوتا ہے بعض دفعہ، لیکن یہ یقینی ہو گیا کہ ہاں کچھ فائدہ شروع ہو گیا، اس کو جاری نہیں رکھنا چاہیے بلکہ مجھ سے پوچھنا چاہیے. یہ اصول بنا دینا چاہیے سب کو، یا کسی ہومیوپیتھ پہ جا کے پوچھ لیں. لیکن دوسرے ہومیوپیتھ کے پاس جانے کے وقت خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے نسخے بدلا بھی دیتا ہے کچھ، اور ملا جلا کے کافی نقصان بھی پہنچا دیتا ہے. ابھی ربا کا ایک کیس تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھٹنوں میں درد میں عام طور پر آدمی کا اور بیانیہ میں نے مفید دیکھی ہے. روزمرہ کے معاملات میں بعض کھلاڑی ہیں، ان کی دردیں ہیں، کچھ اور پرانے ایسے رہ گئے ہیں اثرات چوٹوں وغیرہ کے، اس میں آدمی کا اور بیانیہ اچھی ہوتی ہے. تو ایک وہاں خاتون ہیں، ان کو کسی نے پڑھ کر بتا دیا کہ آپ آدمی کا اور برہمنیہ استعمال کریں اس طرح. تو وہ جس ہومیوپیتھ کے پاس گئیں آدمی کا اور ہومیوپیتھ برہمنیہ استعمال کرنے کے لیے، انہوں نے کہا اس کے علاوہ 7 رسٹاکس روزانہ 3 دفعہ دن میں کھاؤ. اور وہ ایسی خطرناک چیز ہے یہ، اگر یہ جوڑوں وغیرہ کی دردوں میں برہمنیہ دینا ہو تو اس کا آلٹریشن اس کی غلط ہے. جب تک برہمنیہ کی علامتیں واضح طور پر برہمنیہ کا علاقہ چھوڑ کر رسٹاکس کے علاقے میں داخل نہ ہوں، ہرگز رسٹاکس نہیں دینا چاہیے. اس کو آلٹرنیٹ کرنے کا میں نے صرف اس صورت میں بتایا ہے جب ملیریا بخار ہو، اور ملیریا بخار میں ایک دوسرے کے بعد دینے سے کوئی نقصان نہیں بلکہ بعض دفعہ غیر معمولی فائدہ پہنچتا ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے ہی اور وہ کر دیا، اور اس کے بعد ایسا بگڑا ہے کہ وہ ہر دوسرا علاج کرا بیٹھی ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں، کوئی پیش نہیں جا رہی، اور گھٹنے اسی طرح سوجے ہوئے بہت زیادہ دکھ محسوس کر رہے ہیں. اس کا علاج تو اب دیکھیں گے، اللہ فضل کرے. تو میں سمجھا رہا ہوں کہ جس سے کچھ مشورہ دیا جائے، اگر اس کے مخالف کوئی دوسرا ہومیوپیتھ بالکل واضح مشورہ دے، اس سے پوچھ لینا مناسب ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو جو نئے ہومیوپیتھ کے ذہن میں نہ آئی ہو. ایک خط ہے جو مجھے متوجہ کر رہا ہے، کہتا ہے آپ نے کسی دوا کے ذکر میں یہ بتایا تھا کہ کن کن دواؤں میں کون کون سے وٹامنس پائے جاتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا، پھر وہ بات رہ گئی. اول تو یہ کہ میں نے دواؤں میں وٹامنس نہیں کہا تھا، ان غذاؤں میں کہا تھا. تو ہو سکتا ہے میرے تلفظ میں کچھ ابہام پیدا ہو گیا ہو، انہوں نے دواؤں سن لیا ہو. غذاؤں کے میں کن کن غذاؤں میں کون کون سے وٹامنس پائی جاتی ہیں، اس کے متعلق چارٹ چھپے ہوتے ہیں، مختلف ڈاکٹروں سے مہیا ہیں. ڈاکٹر مجیب صاحب بھی اور آپ اکیلے کافی ہوں گے، چارٹ ایسے ملتے ہوں، وہ مہیا کریں، اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کون کون سے وٹامنس کے زیادہ دینے سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، مشہود ہو چکے ہیں. کون کون سے وٹامنس ایسی ہیں جن سے نقصان کوئی نہیں، کون کون سے وٹامنس ایسی ہیں جو جسم کے اندر مستقلاً رہ جاتی ہیں، کون سی ایسی ہیں جو جلدی خارج ہو جاتی ہیں اور زیادہ دینے کا اس لیے نقصان نہیں کہ ساتھ ساتھ نکلتی جاتی ہیں، اور کون سی گردے سے خارج ہوتی ہیں، کون سی پسینے سے خارج ہوتی ہیں، کون سی ایکومولیٹ ہوتی ہیں تو کہاں ہوتی ہیں. یہ پوری تصویر ہم ایک دن سب ہومیوپیتھ کو دے دیں گے تاکہ وٹامن کا مسئلہ حل ہو. لیکن ساتھ ہی کن کن بیماریوں میں وٹامن کی کمی بعض دفعہ بیماریوں کی وجہ بن جاتی ہے، یا کمی ہو تو وہ بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی، اور جو خود بیماریاں پیدا کرتی ہیں وہ کیا کیا ہیں. اس میں وٹامن بی کی کمی سے بیری ایک زمانے میں ہوتا تھا، چاول کھانے والے علاقوں میں صفا کر دیتے ہیں چھلکے کو، بیری عام پائی جاتی تھی. تو اور بہت سی ایسی دوائیں ہیں، بیماریاں ہیں جو وٹامن کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، غذا میں کمی کی وجہ سے.
اب میں آپ کو مختصر فہرست بتا دیتا ہوں. وٹامن اے، کیروٹین، یہ باڈی اس کو وٹامن اے میں کنورٹ کرتی ہے کیروٹین کو، اور یہ پائی جاتی ہے کیرٹس میں سب سے زیادہ، اور گاجروں میں، اور انڈے کی زردی میں، اور مکھن میں، اور یلو یا اورنج فروٹس جو بھی ہوں، اور ویجیٹیبلز جن میں زردی پائی جاتی ہے ان میں عموماً وٹامن اے پائی جاتی ہے. کیرٹ بھی سرخ بھی ہوتی ہے، زرد بھی، لیکن کیرٹ میں تو بہت زیادہ ہے. اور بٹر گھی میں یعنی فیٹ میں ہوتی ہے عموماً، اس لیے بٹر لکھا ہوا ہے. اور جگر میں بھی، خاص طور پر یہ پولر بیئر ہے اس کے جگر میں سب سے زیادہ سٹور ہوتا ہے اس کا نقصان تو مجھے پتا ہے کہ وٹامن اے اگر زیادہ کھائی جائے تو سر درد شدید ہوتی ہے جو پھر ہٹتی نہیں، اور اس کا کوئی علاج معلوم نہیں ہے. یہ امریکہ میں کریز ہو جاتا ہے نا چیزیں کھانے کا، جو ایک دفعہ دہی کا کریز چل گیا، کبھی کسی چیز کا، تو وہاں ایک دفعہ گاجروں کا کریز چل پڑا. جوس بنا بنا کے دن میں بے شمار پی رہے ہیں، گاجروں کی چیزیں کھا رہے ہیں، اور کثرت سے لوگوں میں سر درد کی ایسی شکایت، سر درد کی شکایت پیدا ہوئی کہ ڈاکٹر اس سے آگے آ گئے، وہ کچھ پیش نہیں جاتی تھی، بہت تکلیف دے، بس آ کے ٹھہر جانے والی درد. پھر ایک ڈاکٹر نے جس نے اسکیموز پر کام کیا ہوا تھا، اس نے یہ عقدہ کھولا. اس نے کہا یہ اسکیموز ہیڈیک ہے جو پولر بیئر کا، یعنی قطبی کیا کہتے ہیں منطقے میں رہنے والے ریچھ، جو سفید ریچھ ہوتا ہے، اس کا جگر کھاتے ہیں شوق سے، اور وہ وٹامن اے میں سب سے زیادہ رچ اور بھرا ہوا ہوتا ہے. وہ جب کھاتے ہیں تو ان کو سر درد ہوتی ہے، پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتی. اس کا نام اسکیموز ہیڈیک رکھا ہوا ہے. پھر لمبے عرصے تک انتظار کرنا پڑتا ہے، علاج نہیں ہے. آہستہ آہستہ وٹامن اے کا لیول جب کم ہو جائے خون میں تو پھر یہ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن زائد وٹامن اے جو ہے وہ چونکہ جگر سٹور کر چکا ہوتا ہے، اس لیے بڑی مشکل یہ پڑتی ہے کہ جگر ریلیز کرے گا حسب ضرورت. وہ خزانے کی چابی اس کے پاس ہوتی ہے، جتنا خون مانگے گا اتنا دے گا. تو چونکہ ضرورت سے بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے جب تک وہ چربی جگر کی پگھلے نا جس میں وٹامن سٹور ہوئی ہے، اس وقت تک یہ مریض اس طرح رہے گا. حضور یہ جو وائٹامن بی اور وائٹامن سی ہے نا جی، جو حضور یہ پانی میں واٹر سالوبل ہیں، تو ان کی ایکسیس نہیں ہوتی عام طور پہ. وائٹامن اے، ڈی، ای اور کے جو ہیں یہ فیٹ سالوبل ہیں. جیسے حضور فرما رہے ہیں فیٹ چربی میں چونکہ وہ جذب ہو جاتی ہے، اس لیے نکلنا مشکل ہوتا ہے. جب تک وہ چربی پگھلے نا. جی جی. لیکن وٹامن سی تو پیشاب کے ذریعے بھی فوراً نکلتی ہے، واٹر سالوبل جتنا، مگر ساری نہیں نکلتی اتنی جلدی جتنے وٹامن سی نکلتی ہے. وٹامن سی عموماً جو زائد دی جائے 24 گھنٹے کے اندر اندر پیشاب سے بھی اور پسینے سے بھی خارج ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی ایکسیس کا خطرہ نہیں ہوتا. لیکن اس میں ایک بات ہے کہ وہ گردے میں کچھ پیشاب کے لیے تحریک پیدا کر دیتی ہے، اس لیے وٹامن جو کھاتے ہیں ان کو بعض دفعہ بار بار پیشاب کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ اتنا خطرناک نہیں ہے، مستقل کو نقصان نہیں پہنچاتی. وٹامن B1، تھائمین، ویٹ جرم، بریڈ، لیور، پٹیٹوز، ملک. ویٹ جرم وہ چیز ہے جس سے سون حلوہ بنایا جاتا ہے. یعنی گندم کو 2 گیلے کپڑوں میں بچھا کر تو چند دن ان کے اوپر ہلکا ہلکا پانی چھڑک کر اس کی نمی کو قائم رکھا جاتا ہے کپڑوں کی. تو اس میں آہستہ آہستہ جو پودے پھوٹتے ہیں گندم کے، وہ جو پہلا حصہ ہے پھوٹنے کا، اس میں جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ وٹامن ای موجود ہوتی ہے اس وقت. وٹامن بی اور ای بھی غالباً ہوتی ہے، مگر وٹامن بی بہت ہوتی ہے. تو ویٹ جرم اس کو کہتے ہیں. ای بھی ہے
جو علم میں ہے. یعنی بی کا تو ذکر ہے اس لیے بی کہہ رہا ہوں میں, ورنہ جو وٹامن ای یہاں ہیلتھ اسٹور سے ملتی ہے آپ کو, جی جی وہ اس کا ویٹ جرم سے بناتے ہیں, وہ ہوگی تو نکالتے ہیں نا اسے. اچھا, بریڈ میں عموماً پائی جاتی ہے. وٹامن بی کی اس وقت بات ہو رہی ہے. لیور میں بھی پائی جاتی ہے, آلوؤں میں اور دودھ میں. یہ وٹامن B1 یہ کس کس چیز کے لیے ضروری ہے؟ یہی وائٹامن B1 اس وقت میرے ذہن میں ساری چیزیں نہیں ہو, آئی ہیو ٹو ریفرنس دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ جو وائٹامن اور وٹامن دونوں پروننسیشن رائج ہیں, جی جی مگر انگریزوں میں زیادہ کون سا رائج ہے؟ یہ چونکہ وائٹل چیزیں ہیں, دیز آر وائٹل فار سسٹیننس. ویچولز بھی کہتے ہیں, وائچولز تو نہیں کہتے. وائٹامنس وائٹل سے نکلا نا جی. وائٹا اصل لفظ ہے نا, تو اسی سے ویچول لفظ بنا ہے, جی اس کو وائچول نہیں کہتے. بس وہ عام طور پہ دونوں حضور, لیکن وائٹامن زیادہ یوز کرتے ہیں. ہاں, وائٹامن زیادہ کہتے ہیں. جی میرا خیال ہے پہلے زمانوں میں وٹامن زیادہ ہوتا تھا. وٹامن کہتے ہیں. امریکنز نے کھینچ کھانچ کے اس کو وائٹامن بنوا دیا ہے. ان کا رجحان یہ اس طرف چلتا ہے, لمبا اونچا. مگر میں چیک کروں گا پھر ڈکشنری سے. اچھا جی, وائٹامن B2 جب تک ڈکشنری اجازت نہ دے ڈاکٹر صاحب کراچ چلے گئے یہاں. رائبو فلیون ہے یا ریبو فلیون؟ رائبو فلیون. وٹامن B2 جس کو رائبو فلیون کہتے ہیں, یہ ملک, ایگ اور لیور میں پائی جاتی ہے. زردی میں جی, ایگز کی, اس میں صرف ایگز لکھا ہوا ہے, زردی نہیں ہوتی زیادہ اس تر. لیے فلیون جو ہے نا جی حضور, وہ یلو کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے رائبو فلیون. بالکل ٹھیک ہے. رائٹ. تو اس کے فائدے کیا کیا ہیں ان دونوں کے, ایک اور دو کے؟ دونوں اس وقت میں ذہن میں نہیں ساری. اب پورا لیکچر تیار کر کے آئیں گے. اور آگے ہے بایوٹن. یہ کیا چیز ہے بایوٹن؟ میں نے پہلی دفعہ نام سنا اس کا. کہتے ہیں اسی کمپلیکس جسے کہتے ہیں جی وائٹامن بی. اس میں تو 12 ہوتے ہیں نا وائٹامنس کی قسمیں, اس میں ایک بایوٹن بھی ہے. اسی کی کمپلیکس کی. لیور کا تو بہت تعلق ہے, لیور میں تو بہت ہے. یہ یسٹ میں بھی ہے, ملک اور بٹر میں ہے. اور فولک ایسڈ یہ ہے مینی گرین ویجیٹیبلز, لیور, یسٹ اور مشرومز. یہ جو آئرن کو ایبزارب کرنے کے لیے ایسڈ کی ضرورت ہے وہ کون سا ہے؟ فولک ایسڈ. یہی ہے نا, فولک ایسڈ. اگر اس کی کمی ہو تو پھر جو لوہے کے ذرات ضروری ہیں وہ فولاد کے, وہ جسم میں ہضم نہیں ہوتے. خاص طور پہ پریگننسی میں جی پریگننسی میں دیتے ہیں یہ, مگر اس میں مشکل یہ پڑتی ہے کہ بعض عورتوں کی انتڑیاں چھل جاتی ہیں اور آئرن ملا کے دیتے ہیں فولک ایسڈ, تو آئرن سے ان کو الرجی ہوتی ہے یا ویسی وہ تیزی ہے اس کے اندر اور پیش شروع ہو جاتی ہے سخت. تو اس کا ہومیوپیتھک میں علاج یہ ہے ایسا انیمیا جو یہ علامتیں رکھتا ہو, اس میں صرف پسٹیلا دیتے ہیں, کوئی وائٹامن نہیں دیتے. پسٹیلا خود ہی فولک ایسڈ کی کمی کو کی جو وجہ ہے اس کو دور کر دیتی ہے. نکوٹینک ایسڈ, یسٹ, لیور, بریڈ, ویٹ جرم, کڈنی, ملک. کڈنی اور لیور میں اور برین میں اور کون سی ایسی چیز ہے جو بڑی خطرناک ہو جاتی ہے بعض دفعہ؟ کولیسٹرول. کولیسٹرول لیول بہت ہائی ہوتا ہے کڈنیز میں اور لیور میں اور برین میں, اور اس لیے اس میں احتیاط سے کبھی کبھی کھانا چاہیے. انڈے کی زردی میں بھی مگر وہ انڈے کی زردی آدمی کے جسم میں نہیں نہ ہوتی, اس لیے میں وہ ذکر کر رہا تھا, یا جانور کے جسم میں کا حصہ کے گوشت کے حصے کے طور پر کہہ رہا ہوں. انسانی یا حیوانی اعضاء میں یہ سمجھ لیں کہ ان تین چیزوں میں بہت نمایاں پائی جاتی ہے. اور آگے ہے پینٹوتھینک ایسڈ, یہ بھی وائٹامن بی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. مینی فروٹس بٹ ابنڈنٹ ان لیور, یسٹ اینڈ ایگس, وہی یولک آف ایگ کی مراد ہوگی. وائٹامن B6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 ,
یہ گوشت میں، مچھلی میں، دودھ میں اور یسٹ میں. وائٹامن B12 سیانو کوبالمین جی یہ جو ہے یہ لیور، کڈنی، ایگ، فش، وہی جتنی بھی ہیں وائٹامنس ان کی قسمیں جو بھی ہیں ان چیزوں میں پائی جا رہی ہیں. اس لیے زیادہ ناموں کو تردد کی ضرورت نہیں. جس وٹامن کی بھی کمی ہو، جگر، کڈنی، انڈے، گوشت وغیرہ، مچھلی، دودھ، ان سے وہ کمی پوری ہو سکتی ہے. لیکن کولیسٹرول پر نظر رکھیں. وائٹامن سی عام تازہ پھلوں میں، لیکن سب سے زیادہ امرود میں، اور اس کے بعد اورنج یا سٹرک فروٹس میں. امرود اور سٹرس فروٹس کے وائٹامن کا فرق یہ ہے کہ بعض لوگوں کو سٹرک فروٹ جس میں سٹرک ایسڈ پایا جاتا ہے وہ اس لیے موافق نہیں آتا کہ ان کو دمہ ہو جاتا ہے یا اور اس قسم کی خراش پیدا ہو جاتی ہے. پہلے چھوٹے بچوں کو یہ آنکھیں بند کر کے مالٹے کا جوس تجویز کر دیا کرتے تھے، کہتے تھے کھاؤ بے شک ڈائٹیشنز. اور ابھی ریسنٹلی ایک ریسرچ ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں جو دمے کا انسیڈنس بڑا ہے، یعنی دمے کا نسبت تناسب بڑھ گیا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ثابت ہوئی ہے کہ بچپن میں ان کو آنکھیں بند کر کے مالٹے کے جوس دیے گئے، اور اس سے ان بچوں میں رفتہ رفتہ ایک الرجی ایسی پیدا ہوئی، ریئیکشن ایسا پیدا ہوا ہے کہ جو اسپیزم پیدا کرتا ہے. گلے بھی خراب ہوئے اور سانس کی نالیوں میں اسپیزمز پیدا ہوئے. تو اس لیے یہ جو وائٹامن کی سورسز ہیں ان میں سب سے اچھی سورس، سب سے اچھی غذا امرود ہے، کیونکہ امرود میں وزن کے لحاظ سے مالٹے کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے. اور وائٹامن سی خدا تعالیٰ نے ایسے سافٹ ٹشو میں، ایسے نرم مادوں میں پیک کی ہوئی ہے کہ وہ خراش نہیں پیدا کرتی انتڑیوں میں بھی. اس لیے انتڑیوں کی تکلیفوں میں بھی امرود کہا جاتا ہے کھاؤ بے شک، وہ مفید ہے اور کوئی اس میں نقصان نہیں، کوئی تیزی نہیں ہے. تو اس پہلو سے امرود کو پیش نظر رکھنا چاہیے. مگر امرود کھاتے وقت اس کے دانے نہیں چبانے چاہیے، کیونکہ اگر اس کے دانے چبا لیے جائیں تو پھر انتڑیوں میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے. وہ میکینیکل ہے، یعنی ربڑ کی وجہ سے وہ چپتے ہیں، جگہ جگہ چھیلتے چلے جاتے ہیں. ثابت دانے کھا لیں تو پھر کوئی نقصان نہیں ہے. اس لیے وٹامن سی میں تو میں سمجھتا ہوں امرود بہترین ذریعہ ہے اس کو حاصل کرنے کا. وٹامن ڈی جو ہے اس کے لیے فش آئل، وہی ایگز، بٹر اور مارجرین بھی. پہلی دفعہ مارجرین کا نام آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے جو فیٹس تیار کیے ہیں، ان کو اینیمل فیٹس کہتے ہیں، ان میں وٹامن کا لیول بہت ہائی ہے. اور جو فیٹس یہ آرٹیفیشلی بناتے ہیں جس کو مارجرین کہتے ہیں، اس میں ساری وٹامنس کا فقدان ہے سوائے وٹامن ڈی کے. تو اس لیے مارجرین پر رہنا ٹھیک نہیں ہے. جو قدرتی غذائیں ہیں وہی بہترین ہیں. اب ماں کے دودھ کی بجائے جب یہ آرٹیفیشل دودھ شروع ہوئے پاؤڈر، اس میں انہوں نے کافی چیزیں ملائیں، کہا کہ بالکل ایکول ہو گیا ہے، ماں کے دودھ کے برابر ہو گیا ہے. بالکل غلط ثابت ہوا. جاپان میں ایک ریسرچ ہوئی، انہوں نے کہا کہ کم سے کم 50 ایسی اینٹی باڈیز ہیں جو بچے میں ماں کے دودھ کی برکت سے، اس کی خاصیت سے پیدا ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، اور کوئی آرٹیفیشل دودھ وہ پیدا نہیں کر سکتا. اس لیے وہ جو 50 اینٹی باڈیز کی قسمیں ہیں، وہ جس بیماری میں ضرورت پڑے گی اس میں بچہ بیکار ہوگا. انسانی جسم بڑے ہو، صرف بچے کی بحث نہیں، پوری زندگی اس میں وہ پھر پیدا نہیں ہوتی. تو جو دودھ کا متبادل ہے وہ دنیا میں کچھ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دودھ کا پیالہ دکھایا گیا ہے اور آپ نے اس کو ایکسپٹ کیا، اور شراب کو بھی رد کر دیا اور پانی کو بھی. اس میں کیا حکمت ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں. شراب بھی انرجی دیتی ہے، لیکن فالس ہے وہ انرجی.
جھوٹی ہے، کیونکہ وہ جسم کی طاقت ہی کو زیادہ تیزی سے استعمال کر کے تو اس میں گرمی پیدا کرتی ہے اور سرفیس کی طرف، جلد کی طرف گرمی کے یعنی خلیے جلا کر وہ پھینکتی ہے۔ کچھ اس میں اپنی طاقت بھی ہے، اس سے انکار نہیں کہ اس کی جو بناوٹ ہے اس میں طاقت ہے، لیکن وہ طاقت نہیں ہے جو انسان استعمال کرتا ہے۔ زیادہ تر طاقت وہ اس یہ جو جسم کے خلیوں کو یا خون کو توڑ کر اس سے طاقت حاصل کرتی ہے شراب، یہ وہ طاقت ہے جو انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہو گیا ہوں، اور وقتی طور پر بعض دفعہ ان میں زیادہ طاقت آ بھی جاتی ہے، بعض دفعہ تو بالکل ڈھال ہو کے گر پڑتے ہیں ایسے لوگ، لیکن ایک فیز ایسا آتا ہے جس میں وقتی طور پر بہت طاقت محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ اس کا بلی کی زبان چاٹنے والا معاملہ ہے۔ ایک ریتی پر بلی نے زبان رگڑنی شروع کی اور اس کو بڑا مزہ آیا اس کا، کیونکہ اپنا خون زبان چھل رہی تھی اور خون آ رہا تھا، تو کہانی میں یہ ہے کہ وہ ساری زبان چاٹ گئی، پھر اس کے بعد چاٹنے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ تو یہ شراب بھی انسان کی انرجی چاٹ جاتی ہے اور لمبے عرصے میں نقصان دہ ہے۔ پانی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن صرف پانی پہ بقا نہیں ہے، اور شراب میں پانی بھی ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ طاقت بھی ہے۔ دودھ وہ غذا ہے جس میں ہر چیز زندگی کی ضرورت کی موجود ہے۔ 2 سال تک کم سے کم یہ تجربہ بتا رہا ہے آپ کو کہ جو بچہ آیا ہے اس کے بال بھی بڑے ہیں دودھ کے اوپر، ناخن بھی بڑے ہیں، دماغ بھی بڑا ہے، خون بھی بڑا ہے، جلد بھی بڑی ہے، ہر قسم کے گلینڈز بڑے ہیں، لیور بھی طاقت بڑا ہوا ہے پہلے سے، کوئی عضو ایسا اس کا نہیں ہڈیوں سمیت ناخنوں تک جس نے دودھ سے پرورش نہ پائی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ دودھ مکمل غذا ہے۔ اور یہ جو تھی وائٹامن والی بات نہ، اینٹی باڈیز، دفاعی مادوں والی بات، اس کو بیچ میں شامل کر لیں تو معراج کا ایک پیغام ہے۔ وہ عام طور پہ تو مولوی سمجھتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ جسم ایک دم شوٹ کر کے نکل گیا کسی طرف، وہ تو بڑی گستاخانہ بات ہے، تصور ہی غلط ہے۔ اس میں پیغام ہے امت کی فضیلت کے، اور آئندہ کے لیے امت نے جو انسانیت میں کردار ادا کرنا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے، اس کے پیغامات ہیں۔ اور مراد یہ ہے کہ تمہاری شریعت وہ ہے جو ہر لحاظ سے کامل ہے، زندگی بخش ہے، طاقت عطا کرتی ہے اور ہر ضرورت پورا کرتی ہے، کسی اور امت کے احتیاج باقی نہیں رہی۔ پانی پینے والے کو اور ضرورتیں باقی رہ جاتی ہیں، شراب والے کو اور ضرورتیں باقی رہ جاتی ہیں، مگر امت محمدیہ میں جو شریعت نازل ہوئی ہے اس میں کسی اور کی احتیاج ختم ہو گئی۔ یہ تھا وہ مضمون جو گڑیا کے ذریعے 3 پیالے اس نے پیش کیے، آپ نے 2 رد فرما دیے اور 1 قبول کر لیا، یہ اس میں شامل ہے۔ تو دودھ بہرحال ایک مکمل غذا ہے، لیکن جو اصلی دودھ ہو قدرت کا پیدا ہوا ہوا۔ اور وائٹامن ای موسٹ فوڈز میں کہتے ہیں پائی جاتی ہے، لیکن جو میں نے بتایا نا جرمز میں، ویٹ جرمز ہیں، ان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ وائٹامن کے سبزیوں میں، جو سبز رنگ کی چیزیں جتنی ہیں ان میں وائٹامن کے پائی جاتی ہے، اور وائٹامن پی کا اس میں کہیں کوئی ذکر نہیں آیا، وہ کس میں پائی جاتی ہے؟ اور نئی کافی پی اور کے دونوں کا ایک گروپ ہوتا ہے عام طور پر، وہ کیوں ہے اس بارے میں ذرا اسٹڈی کریں، بلڈ کلوٹنگ میں کافی کام کرتی ہیں، تو ان کا بیلنس ایک خاص ہونا چاہیے، اس لیے آپ وہ اسٹڈی کریں تاکہ غذاؤں کے ذریعے جہاں تک ممکن ہو وائٹامنز مہیا کرنے کی تعلیم ہومیوپیتھ کو بھی ہونی چاہیے، اور یہ احتیاط چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے وٹامن نہ دیا کریں، لیکن اگر دینی ہے تو پتہ ہو کہ کیوں کس چیز کے لیے دی جا رہی ہے۔ معدنیات اور رائل جیلی میں بہت سی صفات ہیں اپنی، لیکن کون کون سی وائٹامن اس میں پائی جاتی ہیں اس کا مجھے علم نہیں، آپ نے ہے
بہت سے یہ وٹامنز اور معدنیات بتائیں کون کون سی؟ نہیں، جب جی جی وہ کتاب میں سے نوٹ کر کے وہ حصہ جی وہ مجھے بھجوائیں، تو پھر کام میرے بھی کام آئے گا، لوگوں کے بھی کام آئے گا. ایک واقعہ میں نے بیان کیا تھا ربوہ کا، اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ کیپٹن سعید صاحب تھے جن کو وہ خون جاری تھا اور کسی طرح ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. رات کے 2 بجے کے قریب مجھے دروازہ کھٹکا، انہوں نے بلایا کہ جلدی آؤ، تو میں اپنا بیگ ساتھ لے گیا اور اس میں ملی فولیم اور فاسفورس، یہ میرے ساتھ رہتے ہیں اکثر، وہ بھی تھے. ان دونوں کو ملا کر میں نے ان کو کہا، منہ لت پت تھا خون سے، سارا کمرہ بھرا پڑا تھا، لگتا تھا بکرے ذبح ہوئے ہوئے ہیں، اور بالکل کوئی معمولی زندگی جاری رکھنے والا خون اتنا سا رہ گیا تھا، اور پھر بھی وہ ختم نہیں ہو رہا تھا، منہ بھرا ہوا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ منہ کھولیں، اور میں نے وہ چند دانے ڈال دیے منہ میں. میں نے کہا اسی طرح خون میں چوس لیں اس کو، اور وہاں بیٹھا رہا. تو 15 منٹ کے بعد میں نے کہا خون بند ہو گیا ہے نکلنا، اور طبیعت میں کچھ تھوڑی سی توانائی محسوس ہو رہی ہے. پھر میں غالباً آدھے گھنٹے تک بیٹھا رہا، اور میں نے کہا اس کی اور خوراکیں 1-2 کھائیں، اور صبح پتہ لگا بالکل ٹھیک، وہی پھر تکلیف نہیں ہوئی. وہ نام غلط لے دیا تھا میں نے، کیپٹن سعید صاحب نہیں تھا، ان کا نام کیپٹن محمد اسلم صاحب تھا. ان کے بچے باہر بھی گئے ہوئے ہیں. ان کی ایک بیٹی وہاں امریکہ میں بیاہی ہوئی ہیں، مجیب اللہ چودھری ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں، ان کو میں جانتا ہوں. ان کا خط آیا ہے کہ آپ نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ کیپٹن اسلم صاحب تھے، اور بالکل ٹھیک ہے، مجھے یاد آ گیا سارا، میں ان کے خاندان کو بھی جانتا ہوں. غلطی سے کیپٹن سعید منہ سے نکل گیا تھا. اور کہتے ہیں میرے خالو بھی تھے وہ. یہ واقعہ 1968 کا ہے، اور میں خود آپ کے گھر گیا تھا آپ کو لینے کے لیے. اور اگر کوئی اور سعید ہوں، انہوں نے انکساری میں لکھ دی ہے تو مجھے معاف کرنا، مگر ہمارے ساتھ تو جو واقعہ گزرا وہ یہی تھا جو آپ نے بیان کیا ہے. اب مجھے یاد آ گیا یہی آئے ہوئے تھے، اور اللہ کے فضل سے اس واقعہ کی گواہی بھی مل گئی ساتھ، اور نام بھی ٹھیک ہو گیا. اگر نام غلط نہ ہوتا تو گواہی بھی نہ ملتی. اب میں آپ کو فائٹ اللاقہ، اچھا فائٹ اللاقہ کے ساتھ یہ ایک انگلی ادھر سے اٹھی ہے، ایک آپ کی اٹھی ہے. جی حضور کل آپ نے کہا تھا رگ ڈیزیز کے بارے میں، کس کے متعلق؟ رگز. ہاں حضور میں نے وہ دیکھا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ دانت کے خلا میں ورم، ٹھیک ہے. لیکن وہ دانت کے خلا کی سمجھ نہیں سوچ نہیں آئی کہ دانت کے اندر خلا یا دانت کے ساتھ جو خلا تھا. میرا خیال ہے وہ جو کیویٹی جس میں دانت فکسڈ ہوتا ہے، اچھا کیونکہ جو نقشہ آگے کھینچا ہے وہ سارا وہی ہے، نرم ہے. ہاں جی بالکل. وہ ساری کیویٹی متورم ہو جاتی ہے. جی جی ہے؟ ہاں بتائیے. disease of the tissue surrounding the teeth evidenced by inflammation of the gums, رائٹ resorption of bone and formation of pockets around the teeth, رائٹ، وہی چیز ہے. described by G. تو وہ سورائنم اس میں بہت اچھی ہے. سورائنم کے سلسلے میں بتایا تھا نا میں نے آپ کو، اور اسی سے سمجھ آتی ہے کہ یہ میں نے جو کینسر کا میں نے کہا ہے، یہ جو ہارن کا کینسر ٹھیک کر سکتی ہے دوا، وہ بھی اسی طرح پاکٹ ہوتی ہے اس کے گرد، اس لیے وہ غالباً ٹیتھ کے کینسر میں بھی مفید ہوگی. وقت پہ دی جائے تو اس بیماری کا علاج ہے. اور دوسرے کینسر بھی جو میں نے کہا ہے نا، مثلا پروسٹیٹ کے، اس میں بھی سوچنا چاہیے. اب وقت ختم ہو گیا، اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں. آگے انشاءاللہ آئندہ ایک ڈاکٹر صاحب کا بھی پاکٹ لیکچر آنے والا ہے. ٹھیک ہے، خدا حافظ، السلام علیکم.